بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی جلوہ گیری تو کیا ہوتی ہے، ہم غریبوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، خوب مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سلطان رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت ہے، پس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے، اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ ذیشان مکی و مدنی سلطان رحمت عالم محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، رمضان شریف کی ہر شب آسمانوں میں صبح صادق تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا فرشتہ یہ ندا اعلان کرتا ہے، اے بھلائی طلب کرنے والے، ارادہ پختہ کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے باز آ جا۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی طلب پوری کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی سائل اس کا سوال پورا کیا جائے۔ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، رمضان کے روزہ دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا، جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضائے نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت و برکت، توبہ و مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں اسے دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ اس بات سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو معاذ اللہ عز و جل سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی ہے، صرف رمضان المبارک میں ہی روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ بے نیاز ہے۔ بے شک وہ اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیات نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخش دے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں یا رجوع کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور رمضان المبارک کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف